ناظرین کرام، کتاب نخبۃ الصحیحین جو کہ 100 احادیث پر مشتمل کتاب ہے، ساری کی ساری احادیث بخاری اور مسلم کی ہیں۔ ہر حدیث کو ایک بڑا ہی خوبصورت عنوان دیا گیا ہے۔ کچھ مدارس میں یہ کتاب بطور نصاب بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس کتاب کا اردو ترجمہ مارکیٹ کے اندر موجود نہیں تھا۔ ہم آپ کی خدمت میں اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں، جو اس بچے نے الحمدللہ زبانی یاد کیا ہے، تاکہ عوام الناس اور طلباء کرام ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ 78 احادیث با ترجمہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ حدیث نمبر 79 سے آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 79، صلح میں جھوٹ کا جواز۔ عن ام کلثوم بنت عقبۃ رضی اللہ عنہا انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے، فینمی خیرا، یا اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے، او یقول خیرا، یا اسی سلسلے میں کوئی اور اچھی بات کہہ دے۔ حدیث نمبر 80، کسی کی تعریف میں مبالغہ کی ممانعت۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یثنی علی رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو ایک شخص کی تعریف کرتے ہوئے سنا، ویطریہ فی المدح، جو اس کی تعریف میں مبالغہ کر رہا تھا، فقال لقد اہلکتم، تو آپ نے فرمایا تم نے اسے ہلاک کیا، او قطعتم ظہر الرجل، یا اس کی پیٹھ کو کاٹا۔ حدیث نمبر 81، شبہات سے بچاؤ میں اپنے دین و عزت کی سلامتی ہے۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الحلال بین و ان الحرام بین، بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں حلال و حرام کے درمیان ایسی چیزیں ہیں جو آپس میں ملتی جلتی ہیں، یعنی ان میں شبہ ہے، لا يعلمهن كثير من الناس، انہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، تو جو شخص شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا گویا کہ وہ حرام میں پڑ گیا، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، جیسے وہ چرواہا جو اپنے جانور کو چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس چراگاہ میں چڑھ جائیں۔ الا وان لكل ملك حمى، آگاہ ہو جاؤ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، الا وان حمى الله محارم، آگاہ ہو جاؤ اللہ تعالی کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، آگاہ ہو جاؤ جسم میں ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو سارا جسم سنور گیا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ ہو جاؤ وہ ٹکڑا دل ہے۔ حدیث نمبر 82، پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعونی ما ترکتکم، جب تک میں تم سے یکسو رہوں تو تم بھی مجھے چھوڑ دو، یعنی سوالات وغیرہ نہ کرو، فإنما هلك ما كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، کیونکہ تم سے جو پہلی امتیں تھیں وہ بھی فضول سوالات کرنے اور انبیاء کے سامنے اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں۔ شیئا فاجتنبوہ، تو جس چیز سے میں تمہیں روکوں تو تم اس سے پرہیز کرو، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں تو جتنی تم میں طاقت ہے اس پر عمل کرو۔